إله الكون تبقى نور من طغى وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 263 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 1. چترال سے محترم محمد انعام صاحب نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے. تو مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے. نمبر 1 سونا. سونا چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، زیور کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، ہر حال میں قابل حساب ہوگا بشرطے کہ ان اموال پر قابض ہوئے مکمل قمری سال ہو چکا ہو. نمبر 2 چاندی. اور نمبر 3 مال تجارت. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اور نمبر 2 بیچنے کی نیت تاحال باقی ہو. اگر دونوں باتیں نہیں یا دونوں میں سے ایک بات نہیں تو وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا. مثلا یہ پین ہے، یہ پین میں نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا لیکن اب میرا ارادہ بیچنے کا نہیں ہے تو یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا. اور نمبر 4 نقد رقم. المحیط البرہانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156. مسئلہ نمبر 2. چترال سے محترم بشیر احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ بائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں. تو مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ 3 طرح کے رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 1 اصول یعنی جن سے پیدا ہوا، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ. اور نمبر 2 فروع یعنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ. اور نمبر 3 میاں بیوی. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بھائی صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.